قرآن و سنت اور عربی کی تعلیم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے اور مفید شہری بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلم حکومتوں میں اوقاف کے محکمے کے ذریعے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہم ترین فرض ادا کیا جاتا تھا۔ بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اوقاف کا نظام ختم کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اپنی علمی ورثے سے کاٹ کر دین سے دور کیا جائے۔ سرکاری زبان فارسی کی جگہ انگریزی کو قرار دے دیا گیا تاکہ مسلمانوں پر سرکاری اداروں کے دروازے بند کر دیے جا سکیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سے روشناس کروانے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف اپنے صدیوں پرانے علمی ورثے اور قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے جید علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ بعد میں ہندوستان کے طول و عرض میں مزید مدارس کا قیام عمل میں لایا جاتا رہا۔ بر صغیر میں رائج مختلف مسالک و مکاتب فکر کے علماء کرام نے بے پناہ قربانیاں دے کر بر صغیر کو اندلس بننے سے بچا لیا۔ علماء کی کوششوں سے دینی ورثہ تو محفوظ رہا، لیکن یہاں سے دینی و دنیاوی تعلیم کی تفریق شروع ہو گئی۔ آزادی سے پہلے مسلمان تعلیم کے اس ثانوی نظام ڈبل سسٹم کو جاری رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ نظام حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان کو اس دوہرے نظام تعلیم سے چھٹکارا حاصل کر کے دوبارہ اپنے نظام تعلیم کو وحدانی طرز کا بنانا چاہیے تھا، جس میں ہر بچہ اپنی تعلیم کا آغاز عربی سے کرتا۔ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر طالب علم کو اختیار ہوتا کہ وہ دینی علوم میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے یا عصری علوم میں آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے۔ اس طرح ہر ڈاکٹر یا انجینئر بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ ہوتا تو ہر عالم دین بنیادی انگریزی سے واقفیت رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں دوہرا نظام تعلیم اب تک رائج ہے۔ مسٹر اور ملا کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے، دونوں نظام تعلیم کا درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان دین کی بنیادی مسائل سے لا علم ہے، جبکہ مدرسے کا فاضل نوجوان عصری علوم سے واقف نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ایسے اداروں کی اشد ضرورت تھی جو ان دونوں نظام ہائے تعلیم کے درمیانی فاصلے کو کم یا ختم کر سکے۔ اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے 2016 میں پاسبان اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاسبان اسلامک سینٹر فیصل آباد میں اس وقت 5 شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ 2015 میں جامع مسجد پاسبان حرم کے افتتاح کے ساتھ ہی یہ شعبہ قائم کر دیا گیا تھا۔ فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے جس میں قرب و جوار کے بچے قرآن پاک کو درست لب و لہجے میں پڑھنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو بنیادی دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ شعبہ حفظ، اس شعبہ کے تحت بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔ بچہ یہاں 2 سال تک حفظ کرتا ہے، تیسرے سال قرآن کریم کی دہرائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے۔ اس شعبہ میں 5 اساتذہ کرام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ سکول، اس شعبہ کے تحت بچے کو 3 سال میں 6 سے لے کر 8ویں تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں 4 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ پاسبان اسلامک سینٹر فیصل آباد کے شعبہ حفظ سکول میں زیر تعلیم بچے صبح 7 بجے سے لے کر نماز عصر تک ادارے میں زیر تعلیم رہتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے ان کو یہ سہولیات بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ تمام بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بچوں کے جوتے پالش کرنے کا انتظام ادارے کے اندر ہے۔ منتخب بچوں کو ادارے کی جانب سے یونیفارم، سردیوں میں جیکٹس اور شوز مہیا کیے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشنز اور سردیوں میں ہیٹر کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ بچوں کی تفریحی اور جسمانی ورزش کے لیے وقتاً فوقتاً سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کامیاب اور ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے نصابی کتب سے ہٹ کر مختلف اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ گاہے بگاہے اکابر علماء کرام کے بیانات کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سال میں 3 کوئز مقابلے کروائے جاتے ہیں۔
پہلی سہمائی میں بچوں کو اہل بیت کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ محرم الحرام میں اہل بیت کوئز کمپٹیشن منعقد کیا جاتا ہے۔ دوسری سہمائی میں سیرت النبی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کوئز کمپٹیشن منعقد کیا جاتا ہے۔ تیسری سہمائی میں صحابہ کرام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور رجب میں صحابہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کو قرآن کریم درست لب و لہجے میں پڑھنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے لہجات کا پیریڈ ہوتا ہے۔ مختلف اوقات میں قرات کے مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ منتظمین اور اساتذہ کو جب کسی بچے کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس کے لیے اس طرز کی تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں تو اس کے والدین کو متبادل تلاش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر والدین اپنی غربت کی وجہ سے معذوری ظاہر کریں تو پاسبان اسلامک سینٹر ایسے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کی اپنی حد تک کوشش کرتا ہے۔ ماضی میں کئی ایسے بچے جو حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ان کے والدین کی خواہش پر اسلامک سینٹر نے اپنے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے تعاون سے ایسے بچوں کو ہنر سکھایا۔ یہ بچے اب اللہ کے فضل سے اپنے کام میں ماہر اور معاشی طور پر خود کفیل ہیں۔ 1 سال تک میں موٹر سائیکل میکینک کا کورس سیکھتا رہا۔ اس کے بعد مجھے مارکیٹ میں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ 6 ماہ تک میں مارکیٹ میں ٹریننگ کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز شروع کیا۔ آج میں پاسبان اسلامک سینٹر کی وجہ سے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان میں مستقبل میں کچھ کر گزرنے کا احساس پیدا کرنے کے لیے چیئرمین پاسبان اسلامک سینٹر جناب میجر شاہنواز الحسن صاحب وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ پاسبان اسلامک سینٹر کے اس شعبے کی کوشش ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کو ایسے طلباء فراہم کیے جائیں جو قرآن پاک کے حافظ ہوں، اس کا مفہوم سمجھنے والے ہوں اور اس کی بلند تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے یہی بچے ڈاکٹرز، انجینئر، پائلٹس اور بیوروکریٹس بن کر مختلف شعبہ زندگی میں کارنامے سر انجام دیں گے۔ تو جہاں اپنے والدین کی نیک نامی کا سبب بنیں گے، وہاں پاسبان اسلامک سینٹر بھی اپنے ان سپوتوں پر فخر کرے گا انشاءاللہ۔ 2017 سے تاحال اس شعبہ سے 77 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، جن میں سے 57 بچوں کو ادارے نے سند عطا کی ہے۔ شعبہ دعوت و ارشاد۔ اس شعبہ کا بنیادی مقصد لوگوں تک دین کی آواز پہنچانا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس شعبہ کے تحت کچھ اہم کام کیے جا رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اصلاحی و علمی کتب مسائل کو زیر طباعت سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ پاسبان حرم میڈیا سیل قائم کیا گیا ہے۔ یہ سیل سوشل میڈیا پر دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جو لوگ فزیکل ادارے میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے اس شعبہ کے زیر اہتمام آن لائن دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد پاسبان حرم میں ہونے والے خطبات جمعہ، دروس حدیث اور دروس قرآن کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر نشر کیا جاتا ہے۔ سکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے چھٹیوں میں سمر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں ان کو 40 روزہ کورس میں دین کی بنیادی باتوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ غریب علاقوں، جھگیوں، ہوٹلوں، ورکشاپس میں کام کرنے والے بچے اور ملازمین عموماً تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسے تمام بچے اور ملازمین جو کسی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، پاسبان اسلامک سینٹر ان کی دہلیز پر جا کر ان کو تعلیم دینے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک عالم دین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو روزانہ جھگیوں اور غریب علاقوں میں جا کر ان بچوں کو دینی تعلیم دیتے اور زندگی گزارنے کے آداب سکھاتے ہیں، تاکہ یہ بچے مفید شہری کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ شعبہ تعلیم بالغہ۔ عام لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے شعبہ تعلیم بالغہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس شعبے کے زیر اہتمام جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور مختلف شعبہ زندگی سے متعلق افراد کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں وقتاً فوقتاً علم دین، فہم قرآن اور سیرت کورسز کا اہتمام عمل میں لایا جاتا رہا ہے۔
2016 سے تاحال اس شعبہ سے تقریباً 3500 افراد فیض یاب ہوئے ہیں۔ یہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد زیر تعلیم ہیں۔ پاسبان اسلامک سینٹر اپنے عظیم المرتبت چیئرمین جناب میجر شاہ نواز الحسن کی قیادت میں اپنے اہداف کی جانب گامزن ہے۔ ہر گزرتا دن اللہ کے فضل کے ساتھ اس ادارے کو اپنے مقاصد کی طرف ایک قدم قریب کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جملہ مساعی کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش سے اس ادارے کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے تمام کارکنان کو للہیت اور اخلاص کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے طریقہ کار اور امت کے اجماعی منہج کے مطابق اس کو تمام خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام زریز مہتاب ہے۔ میں کپس کالج سیکنڈ ایئر پری میڈیکل میں زیر تعلیم ہوں۔ میں نے پاسبان اسلامک سینٹر میں 2018 میں داخلہ لیا۔ میں نے 3 سال میں اپنا حفظ مکمل کیا۔ یہاں 6 سے لے کر 8ویں تک تعلیم حاصل کی۔ میرے اساتذہ نے مجھے محنت سے حفظ کروایا۔ اس ادارے نے مجھے قرآن پاک اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنے کی تربیت دی اور میں ہر سال تراویح میں قرآن پاک سناتا۔ پاسبان اسلامک سینٹر میں ہماری تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن تربیت ابھی تک جاری ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں بلایا جاتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ میرا نام عبداللہ جاوید ہے۔ میں امہ انٹرنیشنل کالج FSC پری انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہوں۔ 2017 میں پاسبان اسلامک سینٹر فیصل آباد میں مجھے داخلہ ملا۔ 6 سال تک اس ادارے میں نے تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر پرائمری پاس بچے کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت 4th کلاس میں تھا۔ میرے جیسے چند بچوں کے لیے ہمارے گھریلو حالات کی پیش نظر یہاں خصوصی کلاسیں شروع کی گئی۔ کچھ عرصہ پڑھا کر ہم کو اس قابل کیا گیا کہ ہم 6ٹھی جماعت میں بیٹھ سکیں۔ 6ٹھی جماعت سے لے کر میٹرک تک میں نے یہاں تعلیم حاصل کی، بلکہ میٹرک کے ساتھ ساتھ میں نے حفظ بھی مکمل کیا۔ رمضان کی نگرانی میں نے رمضان المبارک میں تراویح سنانے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس ادارے کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ جیسے ہی میں 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرے سر سے میرے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا۔ اس ادارے نے نہ صرف میری بلکہ میرے پورے گھر والوں کی کفالت کی۔ یہ ادارہ اور میجر شاہ نواز الحسن صاحب ہمارے لیے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے اس قدر بہتر کیا کہ میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکوں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میجر شاہ نواز الحسن صاحب کو لمبی زندگی دے اور اس ادارے کو مزید ترقیاں دے۔ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، خاص کر قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا، ہر چیز سیکھی ہے اس کورس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر درس قرآن کے ساتھ ساتھ سنت، جو اپنے آپ کو سنتوں سے کس طرح مزین کرنا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، اور سیرت کا درس، یہ سب کچھ ہے الحمدللہ۔ میں یہاں سے سیکھا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھی ہمیں ڈیلی لائف میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر جانیں گے، اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کریں گے۔ اور یہ الحمدللہ اس میں صرف ترجمہ نہیں ہے، الحمدللہ گرامر بھی اس میں پڑھی ہے اور ساتھ حدیث اور سیرت کا بھی مطالعہ کیا، تو الحمدللہ بہت حد تک قرآن پاک کو جو ہے نا سمجھ کے پڑھنے کا جو ہے نا وہ اس کورس کی وجہ سے مدد مل رہی ہے۔ اس میں ایک تو بیسک عربی کا پتہ چلتا ہے، آپ کا تلفظ کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر میں جو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، پراپر ایک لیکچر ہے جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں آپ کے کنسیپٹس بہت سارے کلیئر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا بیسک پرپس کیا ہے اس کا، جو ہم نے فلفل کرنا ہے۔ وہ خاص طور پہ نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ نیکی کی طرف آ سکتی ہے اس کورس کے ذریعے۔ ہاں بالکل، یہ سب سے بڑی کہہ لیں کوشش ہے اس ادارے کی۔ ایک آیت جو ہے نا ہمیں اس سے سمجھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں حکم کیا دیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، تو یہ چیز ہی ہماری زندگی کا جو ہے نا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد بالکل ہم فوت کر چکے ہیں اور دنیا کی مطلب عجیب سی صورتحال میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس کورس کو جوائن کرنا ہوگا۔ لہٰذا مہربانی فرما کر آپ سب سے التماس ہے کہ اس کورس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور ہفتہ میں اگر ہم 1.5-2 گھنٹے آ جائیں تو اس میں کوئی
سمجھتا ہوں جی آج کل کے جو نفسا نفسی کے دور میں، اور میجر شاہنواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے عطا فرمائے کہ ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے، تو آج کل کے دور میں تو کسی کاروباری شخصیت کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فلاحی کام کے لیے وقت نکالے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کوشش اور بہت بڑی قربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو امت کی طرف سے وہ ایک فرض ادا کر رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کا بہترین انتظام کر کے، اور مفتی ڈاکٹر سید مجیب الرحمان شاہ صاحب جیسے ایک جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ ایک یعنی ماہر جو ہے، وہ ماہر تفسیر کو انہوں نے جو ہے نا وہ ڈھونڈا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا ہمارے ساتھ ان کا تعارف کروایا ہے اور ہمارے لیے منتخب کیا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا سمجھ لیں ایک انقلاب جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں، کم از کم میری زندگی میں تو آیا ہے، اور زندگی کی ایک جو ہے نا وہ ترتیب بن گئی ہے، اور ایمان جو ہے نا بنا ہے، تو اس میں اس ادارے کی جو یہ تفسیر قرآن اور علم دین کورس ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں میجر صاحب کی یہ بہت بڑی کاوش ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی یا ہمارے الفاظ جو ہے نا وہ بھی کم پڑ جائیں گے اگر ہم اس کورس کی اہمیت کو بیان کرنے لگیں۔ سر جی ان کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور بہت زیادہ دعاؤں میں وہ یاد بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ ہمیں کمفرٹیبل ماحول جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور مفتی صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایک بڑا ہی پکا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹریکشن جو ہے وہ اٹیچمنٹ ان کی بڑی پکی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ انہیں ہلنے نہیں دے رہے، تو یہ ادارہ دیکھیں بہت سارے بنا لیں گے، چیزیں بھی مینج کر دیں گے، لیکن جس طرح سے وہ اٹیچ کر کے پکڑ کے بیٹھے ہیں نا کہ بھئی جانے نہیں دینا آپ کو، کہیں آپ کو پکڑ کے رکھنا، یہ بڑی خوشائن بات ہے، وہی ہمیں لرننگ کا ایک موقع جو ہے اسے بار بار میسر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ میجر صاحب بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے ان کا، اور یہ ادارہ اسپیشلی یونیورسٹیوں کے رہائشیوں کے علاوہ جو اس کی سراؤنڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جہاں پہ نماز کے علاوہ ایک بہت اچھا ماحول ملتا ہے جو ہر قسم کی فرقہ واریت سے بھی پاک ہے، یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی تو فرقہ واریت کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آتی۔ دوسرا پھر اس قسم کے جو کورسز ہیں وہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کے کنسیپٹس بہت زیادہ کلیئر کرتے ہیں، بی آر روی ہے اور بہت سارے معاشرے کی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، پھر مفتی صاحب ہر طرح سے ٹائم بھی دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ بھی کیا جائے۔ میجر صاحب کا اس وقت الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ جو یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس آج کے ہمیشہ سے ہی رہی ہے قرآن پاک کی، تو لیکن اس پرفتن دور میں اب تو کم از کم ہر بندے کو قرآن پاک سے جس طرح یہ حالات نے دوری پیدا کر دی ہیں، انہوں نے یہ ان کی یہ کوشش بہت کامیاب رہی ہے، بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہو کے دین سے جڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے جڑتے رہیں گے، اور اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔